تطوع، اس میں دو قراءتیں ہیں، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. دو قراءتیں ہیں ایک تا کے ساتھ. تطوع تقبلا کے مطلب اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی، اپنی اصل پر ہے. اور دوسری قراءت ہے ومن یتطوع، کہ واو تو پہلے سے مشدد تھا. یتطوع یہ اصل میں یتطوع ہوگا، اس کی اصل ہوگی یتطوع. فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس میں تعلیل ہو. اس طور پر وہ قاعدہ چلے گا کہ بعد تفاعل اور تفاعل میں جب پا کلمہ پا ہو تو تائے تفاعل کو اسی سے بدل کر کے اور ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یتطوع، ومن یتطوع. تو دونوں قراءتوں میں فرق ہے، وہ یہ کہ پہلی قراءت جو تطوع ہے اس میں صیغہ ماضی کا ہے، اور اس والی قراءت میں صیغہ مضارع کا ہے. پہلی قراءت میں وہ قاعدہ جاری نہیں ہوا اس لیے کہ جوازی قاعدہ ہے، اور اس میں وہ قاعدہ جاری ہو گیا، تعلیل ہو گئی. اس میں تو دو طرح سے فرق ہے. مفہوم ہے کہ یہ تو من اور جو شخص اپنی خوشی سے نیکی کرے فإن اللہ شاکر، تو یقیناً اللہ اس کی قدردانی کرنے والا، علیم اور اس کا علم رکھنے والا ہے. کہتے فی قراءۃ بالتحتانیہ وتشدید الطاء مجزوما، ایک قراءت میں یائے تحتانیہ کے ساتھ اور تا کی تشدید کے ساتھ جزم کی حالت میں، کیونکہ وہ مضارع ہے اور من یہ شرطیہ ہے، اور جب وہ مضارع میں داخل ہوگا تو جزم آئے گا. وفیہ ادغام الطاء فیہا، اور اس میں تا کا ادغام تا میں. خیرن اے بخیرن، یعنی من تطوع خیرن یعنی من تطوع بخیرن. اس سے اشارہ کیا کیا کہ خیرن منصوب بنظر خافض ہے، حرف جر کو حذف کر کے اور اس کو منصوب بنا دیا گیا ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ تطوع کا صلہ با آتا ہے، یہاں با نہیں ہے لفظ میں، جس سے پتہ چلا ہے وہ مجرور ہے. بخیر تطوع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تطوع کے معنی ہوتے ہیں اپنی رضا اور خوشی سے کوئی کام کرنا. اس لیے جو چیزیں واجب نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی، لازم نہیں ہوتی، ان کو تطوع کہا جاتا ہے. نفل کو تطوع سے نہیں کہا جاتا. جو رضاکارانہ طور سے کام کیا جاتا ہے اس کو تطوع کہا جاتا ہے، اور کرنے والے کو متطوع یا متطوع کہا جاتا ہے. اے متطوع جو ہے گھومتے رہتے ہیں وہاں، اب یہی ہیں رضاکارانہ کام کرنے والے. حالانکہ غور کیجیے، در حقیقت وہ رضاکارانہ نہیں ہوتے ہیں، تنخواہ دار ہوتے ہیں. تنخواہ دار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ سعودی حکومت کے کا جو مذہب ہے، مذہب وہابیت، اس کو پھیلاتے ہیں، اس لیے ان کی نگاہ میں وہ باعظمت ہیں. اور وہ باعظمت ہیں تو تنخواہ دار ہو کر کے بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے تنخواہ دار نہیں ہیں، اپنی رضا و مرضی سے کام کرتے ہیں. ہم ان کو تو ایسے ہی نام دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ قرآن کریم کہیں دکان سے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا ہدیہ کتنا ہوا. ہدیہ کا کیا مطلب ہے؟ قیمت نا. سمن. بتائیے جب سمن ہو گیا تو ہدیہ رہا. ہدیہ تو بغیر کسی سمن کے کوئی چیز جو نہیں ہے وہ ہدیہ کہلاتی ہے. مگر کیونکہ قرآن کریم سے
اس کا تعلق ہے. اور قرآن کریم ایسی بازمت کتاب ہے، ایسی بازمت جس کی قیمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، اس کی کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا. اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے آپ لوگ اس کی قیمت کو ہدیہ کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی ان متوا کو وہاں کی حکومت اپنے مذہبی عقیدے کے لحاظ سے متوا کہہ دیتی ہے. ارے متوا ہے نہیں، بہت دور ہو گئے. تطوع کا مطلب ہے فعل ما لم یجب علیہ من توافل وغیرہ، تو جو اپنی خوشی سے نیک کام کرے، یعنی طواف وغیرہ کا کام کرے جو اس پر واجب نہیں ہے. فإن اللہ شاکر لعملہ، تو یقیناً اللہ اس کے عمل کا قدردانی فرمانے والا ہے. قدردانی فرمانے والا ہے بالعطابۃ علیہ، یعنی اس پر ثواب دے گا. تو شکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہاں العطابہ ہے، تو بائے تصویر ہے. سمجھ گئے؟ علیم بھی، اور خیر میں رکھنے والا. آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینۃ والہدی، یہ یہودیوں کے بارے میں آئی ہے. اوپر آپ کے محشی نے آپ کی مدد کی ہے. ارے کعب بن اشرف، جیسے کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، وہ اور اس کے جیسے لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. یقیناً وہ لوگ کہ جو لوگوں سے اسے چھپاتے ہیں کہ جو ہدایت اور جو روشن نشانیاں ہم نے اتاری. یہ الناسا جو نکالا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یکتمون کا مفعول بھی ایک محذوف ہے. ایک تو یہ ہے ما انزلنا، ہمارے موصولات میں صلہ کے ساتھ مل کر یکتمون کا مفعول ہے، اور دوسرا مفعول بھی الناس، تو یہاں محذوف ہے. اصل میں کتم اور چھپانا جو ہوتا ہے وہاں دو مفعول ہوتے ہیں. ایک تو وہ چیز جسے چھپایا اور دوسرے جس سے چھپایا، تو دونوں مفعول ہوتے ہیں. ایک مفعول یہاں مذکور تھا، دوسرا مذکور نہیں تھا، اس کو مفسر نے ظاہر کیا. جیسے سنگساری والی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، اس پر گفتگو بار بار ہو چکی ہے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے الکتاب یعنی توریت میں لوگوں کے لیے انہیں بیان کر دیا. اور لوگوں کے لیے سے مراد کیا ہے؟ وہ یہودی. اولئک یلعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن پر لعنت فرماتا ہے. لعنت کا معنی ہوتا ہے الابعاد من الرحمہ، رحمت سے دور کرنا. اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، مطلب کیا ہے؟ یبعدهم من رحمتہ، لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. تو یہ لعنہ کی نسبت جب اسناد اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ابعاد عن الرحمہ، رحمت سے دور کرنا. اور اللہ کے علاوہ اوروں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری کی دعا کرنا. آگے دیکھیے اسی معنی میں وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور لعنت کرنے والے فرشتے اور اہل ایمان، یا دوسری تفسیر کے مطابق ہر چیز. اللہ سے مراد ہر چیز، اس میں ذوی العقول غیر ذوی العقول سب چیزیں آ گئی. ہاں، اب یہ ہے کہ آپ تو ماہر ہیں کہ غیر ذوی العقول پر ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے اللاعنون واعنون کے ساتھ اس کی جمع لے جائیں گے اس دوسری تفسیر کی بنیاد پر. اور اگر اللاعنون سے مراد ملائکہ اور مومنین ہوں تو کسی تو کوئی اعتراض ہی نہیں پڑتا، کسی توجیہ کی ضرورت نہیں. اور لعنت کرنے والے یعنی فرشتے اور مومنین ان پر لعنت کرتے ہیں. یا مطلب یہ ہے کہ لاعنون سے مراد ہر چیز ہے، یعنی ہر چیز ان پہ لعنت کرتی ہے. اب یہاں لعنت کا کیا مطلب ہے؟ بالدعاء علیہم باللعنہ،
یعنی ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرتی ہے کہ اللہ ان پر لعنت بھیج، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ ہاں جیسے وہ کر سکتی ہیں، جیسے کر سکتی ہیں، اسی یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بولتی ہے تمام چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں۔ آپ ذوی القول میں سے ہیں اور ناطق ہیں تو اپنے نطق سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور جو بے زبان ہیں وہ اپنی حالت سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ایسے یہاں بھی ہوتا ہے، لعنت بالحال، لعنت بالحال۔ جی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے لیے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کیا۔ توبہ کی اصل کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز سے رجوع کر لینا، پھر جانا پختہ ارادے کے ساتھ کہ آپ ادھر دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ توبہ ہی نہیں، توبہ کی اصل ہے نا، تو اس کہتے ہیں رجعوا انزالی کا، توبہ کا معنی بتا دیں۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے توبہ اور رجوع کر لیا، وَأَصْلَحُوا یعنی عَمَلَهُ، یہ بتایا کہ مفعول بہ محذوف ہے، اور اپنے کام کی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا اور انہوں نے بیان کر دیا، اس کا مفعول بہ محذوف ہے جس کو مفسر نے ظاہر کیا مَا كَتَمُوهُ، اور جو انہوں نے چھپایا تھا اس کو بیان کر دیا۔ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ توبہ کا صلہ جب الا ہے تو اس کا معنی توبہ کرنا ہوتا ہے، اور اعلیٰ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے قبول توبہ۔ اسے کہتے ہیں اتوب علیہ یعنی اقبل توبہ، ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا۔ کس کے ساتھ؟ بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، وہ ہم کفار کو بتا رہے ہیں کہ حال کی حال ہے، یعنی جملہ حالیہ ہے، جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں وہ مرے، ان پر اللہ کی، رشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ لعنت تو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، سب کی لعنت تو وہاں بھی آ چکی ہے اور یہاں بھی اس کے بعد لعنت آ رہی ہے، تو اس کا مطلب تکرار ہو گئی ایک مفہوم کی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں مفسر اے ہم مستحق ذالک فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اس کے مستحق ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اوپر جو یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون آیا ہے وہاں اس سے مراد لعنت بالفعل ہے، اور یہاں لعنت بالقوہ ہے، یعنی اس کے حقدار ہیں، مستحق، اس لائق ہے کہ ان پہ لعنت کی جائے۔ ہاں یہ جواب انہوں نے دیا ہے، اور ویسے اور مفسرین نے اس کے علاوہ اور بھی جواب دیے ہیں، اور وہ جواب یہ ہیں کہ پہلے والی جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ لعنت سے مراد دنیا میں لعنت ہے، اور یہاں کہتے ہیں اس لعنت سے مراد آخرت کی لعنت۔ اس طرح سے بھی جواب دیے۔ الناس جو آیا ہے تو کہتے ہیں الناس قیل عام وقیل المؤمنون، اس میں دو قول ہیں الناس کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عام ہے، یعنی مومن کافر سب مراد ہے، وقیل المؤمنون، اور کہا گیا کہ اس سے مراد اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان ہو یہی زیادہ واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ کفار عام کیا جائے تو اس صورت میں وہی اعتراض پڑے گا جو انہوں نے کیا تھا، اور وہی جواب ہوگا جو دیا گیا تھا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فیہا میں حاضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں، مفسر کہتے ہیں ای اللعنتی او الناری، کہ وہ اس میں یعنی اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس پر تو کوئی اشکال ہی نہیں، لعنت کا تو ذکر ہوا ہی ہے یہاں پہ۔ ہاں اگر
فیہا میں حضمیر کا مجھے نار لیا جائے، اور مراد یہ ہے کہ تو نار دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کا ذکر تو یہاں ہے نہیں، اور جب اس کا ذکر یہاں نہیں ہے تو اس بات کو ذکر ہو گیا ہے۔ اس کا جواب دیا انہوں نے المدلول بہا علیہا، ہاں یہ کہہ کر کے جواب دیا، یعنی اس نار دوزخ میں ہمیشہ وہ رہیں گے کہ جس پر یہ لعنت کے ذریعے جس کو بتایا گیا ہے، لعنت کے ذریعے جس کو بتایا گیا ہے، کیونکہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت الہی سے دوری۔ جب رحمت الہی سے دوری ہوگی تو اس صورت میں نار جہنم میں دخول ہوگا۔ تو اس طرح ہو جا، اس سے لازمی طور پر یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جواب کا حاصل یہ ہوا کہ یہاں اجماع قبل ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر کا مرجع جو کہا جاتا ہے کہ ضمیر غائب کا مرجع پہلے مذکور ہونا ضروری ہے، تو یہ عام ہے، چاہے وہ لفظاً مذکور ہو پہلے اور چاہے وہ تقدیراً مذکور ہو اور چاہے پھر وہ معنن مذکور ہو۔ معنن میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو ضمناً ہو اور یا التزاماً ہو۔ یہاں التزاماً ہے، یہ التزاماً ہے یہاں، لہٰذا جماعت کو ذکر نہیں۔ بات سمجھے؟ ضمیر کی جو تعریف نحویوں نے کی ہے، آپ ذاکر میں کھول کے دیکھیے، تعریف یہی لکھی ہوئی ہے، المضمر اسم دل وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما۔ وہاں حاشیہ دیکھیے، یہ ساری تفصیلات جو میں نے کی ہیں حاشیے میں موجود ہیں۔ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے، یعنی طرفت عین، آنکھ جھپکنے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب ان سے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی۔ ولا هم ينظرون، یعنی يمهلون لتوبۃ و معذرۃ، اور انہیں توبہ یا عذر بیانی کے لیے مہلت نہ دی جائے۔ ینظرون یہ فعل مضارع مجرور ہے، انذار بمعنی امحال، چھوٹ دینا، مہلت دینا۔ آگے جو آیت آ رہی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کی شان نزول کیا ہے کہ نزلہ لما قالوا صف لنا ربک، یہ آگے آنے والی آیت اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ اپنے رب کا وصف بیان کیجیے، تو اس کے حقیقی جو اوصاف ہیں وہ بیان کیجیے۔ تو آیت نازل ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تمہارا معبود خطاب کس سے ہے؟ کفار سے نا، تمہارا معبود ایک معبود ہے، حالانکہ وہ 360 بتوں کو پوچھتے تھے تو ان کے معبود تو 360 تھے، تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے؟ مفسر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہاں معبود سے مراد ہے المستحق للعبادۃ منکم، یعنی تمہاری جانب سے جو ہے عبادت و بندگی کا مستحق ہے، عبادت کا جو مستحق ہے، مستحق عبادت تمہارا جو ہے وہ ہے۔ اگرچہ عملاً تم نہ معلوم کتنوں کی بندگی کرتے ہو، لیکن یہ سب عبادت کے حقدار نہیں ہیں، حقدار سے الہ سے مراد مستحق عبادت۔ نیچے لکھا ہے کہ آپ نے محشی نے آپ کی مدد کی ہے یہاں کہ مستحق عبادت تمہارا تو ایک ہی ہے، عمل معبود بے اعتبار الوقوع فکثیر، اور وقوع کے اعتبار سے تمہارے عمل کے اعتبار سے تو معبود بہت ہے، 360 بنا رکھے ہیں تم۔ ایک ہے واحد، واحد کا مطلب کیا ہے؟ لا نظیر لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، ذات میں اور صفات میں وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، کوئی مثال نہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی مستحق عبادت نہیں،
سوائے اس کے۔ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے ہوا نکال کر اشارہ کیا کہ یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، وہ ہے ہوا، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی انتہائی رحم فرمانے والا اور مہربان ہے۔ آگے ان فی خلق السماوات والارض، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی اور معبود برحق کا وصف بیان کیا گیا، اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، وہی مستحق عبادت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر آپ کوئی دلیل لائیے جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ وہی مستحق عبادت ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے۔ تو طلبوا آیتن علی ذالک فنزل، انہوں نے اس پر ایک نشانی طلب کی تو یہ آگے آنے والی آیت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر، اس کے وجود پر، اس کے رحمان و رحیم ہونے پر ایک ایک نہیں متعدد دلیلیں موجود ہیں، گنیے تو 8 تک پہنچتی ہیں، 8 تک۔ دیکھیے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کے سامان لے کر کے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس بارش میں جو اللہ نے آسمان سے اتاری اور پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشی، اس کے مر جانے، اس کی موت کے بعد، اور پھر زمین میں اس نے ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، بدلنے میں، اور اس بادل میں جو زمین و آسمان کے درمیان اللہ کا تابع فرمان ہے، ان سب میں لآیات لقوم یعقلون، ضرور نشانیاں ہیں اس کے لیے، عقل مندوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لیجیے 8 نشانیاں ہو جائیں۔ اب ذرا الفاظ و کلمات کے ساتھ تفصیل۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آسمان و زمین میں، ان کے درمیان میں نہیں، دونوں کناروں کو ذکر کر دیا گیا تو درمیان کی چیزیں خود آ گئی۔ مفسر کہہ رہے ہیں یعنی وما فیہما من العجائب، آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے اندر پائے جانے والے عجائب قدرت، عجائب و غرائب کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں۔ دن رات کا بدلنا یہ کبھی آنے جانے کی شکل میں ہوتا ہے کہ رات گئی دن آیا، دن گیا رات آئی، یہ بھی اختلاف اللیل والنہار ہے۔ یا اس کے اختلاف سے مراد گھٹنا بڑھنا ہے کہ گرمی میں دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جاڑے میں اس کے الٹا ہوتا ہے، یہ بھی اختلاف اللیل ہے۔ تو ان سب میں بالذہاب والمجیء، یعنی شب و روز کی آمد و رفت اور اس کی کمی اور بیشی، والفلک التی تجری فی البحر، الفلک السفن، سفینہ کی جمع ہے، ان کشتیوں میں التی تجری فی البحر، کی جو سمندر میں چلتی ہیں، مفسر کہتے ہیں کہ ولا ترسب، اور ڈوبتی نہیں۔ رسبہ رسبوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے جانا، پانی میں نیچے جانے ہی کو تو ڈوبنا کہتے ہیں، نہیں
ہاں، امتحان میں جو اوپر جاتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نجحہ، اور جو نیچے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رصدہ۔ فیل ہوا یعنی راسب، اسی سے ہے ترسبو، ہاں، ولا ترسبو، اور وہ ڈوبتی نہیں، نیچے نہیں جاتی۔ بھائی جو فیل ہوتا ہے گویا اس نے اپنی لٹیا ڈوبو دی، ڈوب گیا میں لٹیا گیا۔ موقرتن بما ينفع الناس من التجارات والحمل، یہ من التجارات والحمل یہ بیان ہے بما مما کا، اور اسباب تجارت اور بوجھ کو جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان سے بوجھل ہو کر چلتی ہے۔ موقرتن کا معنی بوجھل ہو کر، ہاں، یہ موقرہ پڑھیں اگر تو، اور موقرہ پڑھیں اگر تو حاملتن کے معنی میں اٹھاتے ہوئے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، ماء سے مراد مطر ہے، بارش، اور اللہ نے آسمان سے جو بارش اتاری، فاحیا بہ الارض، اس سے زمین کو زندگی دی۔ زمین کو زندگی دینے سے مراد کیا ہے؟ بطور استعارہ سے مراد ہے بالنبات، یعنی اس سے سبزے اگائے۔ بعد موتھا یبسھا، زمین کی زندگی کیا ہے؟ اس سے سبزے اگنا، پودے اگنا، اور اس کی موت کیا ہے؟ اس کا خشک ہو جانا۔ یہ بطور استعارہ ہے، استعارہ تشریحیہ۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس میں ہر چوپائے کو بکھیر دیا۔ بثہ کا مطلب فرق و نشر بھی، اس میں بکھیر دیا۔ لأنہم ینمون بالقسط الکائن، یہ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زمین میں اس کے ذریعے بکھیر دیا۔ اس کے ذریعے ارے زمین میں جو سبزہ پہلے پانی بارش ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور پھر چوپائے اس میں بکھرتے ہیں اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے۔ لأنہم ینمون بالقسط الکائن، اس لیے کہ یہ سب چوپائے یہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سرسبزی اور شادابی ہی سے نشو و نما پاتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو ان کی نشو و نما اسی سے ہے۔ وتشریف الریاح والسحاب المسخر، تشریف الریاح ان تقلیبها جنوبا و شمالا حارة و باردة، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، یعنی دکن اتر، الٹنے پلٹنے میں، دکن اتر تو کر دیا ہے، اور پورب پچھم آپ نکال لیجیے، کبھی پورب کی ہوا چلتی، کبھی پچھم کی، کبھی اتر کی اور کبھی دکن کی۔ پورب پچھم کی زیادہ چلتی ہے، اس لیے مفسر نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ سب پڑھنے والے سمجھدار ہوں گے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ حارۃ و باردۃ، حال میں کہ وہ گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی، کبھی گرم ہوتی ہے اور کبھی ٹھنڈی، تو اس طرح سے بھی اس میں الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ والسحاب المسخر، سحاب یعنی الغیم، یہی بادل جو نظر آتا ہے، المسخری جو مسخر ہے۔ مسخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم کا کے تابع، تابع فرمان آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بالکل ترجمہ کر دیا، المدلل بامر اللہ، جو اللہ کا تابع فرمان۔ یسیر الی حیث شاء اللہ، وہ بادل وہاں جاتا ہے جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان یہ ہے، بلا علاقۃ، بغیر کسی تعلق، بادل بیچ میں ہے، نہ زمین سے بنا ہوا ہے نہ آسمان سے بنا ہوا ہے، بغیر دونوں کے تعلق کے بیچ میں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ لآیات دالات علی وحدانیت اللہ تعالی، ضرور ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں جو اللہ کے ایک ہونے کو بتاتی ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ نظام صحیح طریقے سے چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ اگر کئی ایک معبود ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہی جو دوسری آیت میں فرمایا گیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سارا نظام زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتا۔ ہاں، ایک کہتا ہم اتر کی ہوا چلائیں گے، دوسرا کہتا ہم دکن کی چلائیں گے، آج ہماری خواہش یہ ہے، تیسرا کہتا ہم پورب سے چلائیں گے، پوروائی ہوا،
और चौथा कहता हम पश्चिम वाली हवा चलाएं। पूरा हवा बानी, जहाँ बानी की तरह हवा बानी का पूरा निज़ाम भी दरहम बरहम हो जाता है। क्यों? ऐसी समझ लीजिए, जबकि निज़ाम आलम दरहम बरहम नहीं है और एक तरीके से चल रहा है, समझे? तो इससे पता चला इनका चलाने वाला कोई एक साथ वही अल्लाह है। ये कौम याक़िलून यदि यतदब्बरून, उन लोगों के लिए निशानियां हैं याक़िलून जो अक्ल रखते हैं। अक्ल रखते हैं का क्या मतलब है? यतदब्बरून, अक्ल से काम लेते हैं। हाँ, नाअक्ल तो बहुत रखते हैं, क्यों? मगर इस मामले में उनकी अक्लें मारी जाती हैं। इतने काफिर हैं, अक्ले कुल समझते हैं अपने को, दूसरे भी उनको अक्ले कुल समझते हैं। बहुत सी चीज़ें ईजाद की दुनिया में उन्होंने, लेकिन उन्हें ये तौफीक न मिली कि ये इस निज़ाम कुदरत को समझें और अल्लाह को और एक माबूद की ऊपर। आज भी वो 360 नहीं तो 360 अरब के वहाँ जाहिलियत के दौर में वो पूछते थे। यहाँ तो जितनी चीज़ें हैं उतने माबूद हैं। हाँ, जो फायदा पहुँचाए तुम भी हमारे देवता हो, जो नुकसान पहुँचाए तुम भी हमारे माबूद, हमको नुकसान मत पहुँचाना। फायदा पहुँचाने वालों को इसलिए इबादत करते हैं ताकि फायदा मिले उसे, नुकसान पहुँचाने वाले की इसलिए बंदगी करते हैं ताकि उसे नुकसान न पहुँचे। तो हर मुज़िर और हर नाफे चीज इनका आग की भी पूजा करते हैं, पानी की भी पूजा करते हैं, हवा की भी पूजा करते हैं, सूरज की भी पूजा करते हैं, चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। सब तो देख रहे हैं, गिन नहीं पाएंगे कितने। ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله। اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر، دون اللہ یعنی غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے اور اس کے شریک بن ٹھہراتے ہیں۔ اندازن یعنی اصنامن، نت صنم کے معنی میں ہے، ایسے نت کا معنی مقابل اور ہمسر ہوتا ہے۔ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی بتوں کو، یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں، جھکتے ہیں۔ کحب اللہ ہے، کحب بہم اللہ، اس سے اشارہ کیا کہ یہاں حب کی اضافت جو اس میں جلالت کی طرف ہے، یہ مصدر کی اضافت مفعول بہ کی طرف ہے، فاعل اس کا محذوف ہے، اس کو مفسر نے ظاہر کیا کحبہم للہ، جیسے یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اشد اسم تفضیل ہے اور من تفضیلیہ کے جو یہاں استعمال ہوا جو محذوف ہے عبارت میں، اس کی اشارہ کیا مفسر نے، من حبہم للہ، یعنی بتوں کی محبت سے کہیں زیادہ، جتنا یہ کفار بتوں سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لأنهم لا يعدلون عنه بحال حال ما والكفار يعدلون بشدة إلى الله، اس لیے کہ کسی حالت میں بھی یہ اللہ سے رخ نہیں موڑتے، منہ نہیں موڑتے، اور کافر جب پریشانی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف موڑتے ہیں، اپنے بتوں سے منہ موڑ دیتے ہیں۔